الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله خير الماكرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں کچھ نماز کے فضائل بیان کیے گئے تھے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ارکان کا حصہ ہے۔ جو مرد نماز نہیں پڑھتا وہ دین میں داخل نہیں ہے، جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایمان کی پہچان ہی نماز ہے، ایماندار ہونے کی دلیل ہی نماز ہے۔ ایمان والا ہونے کی نشانی ہی نماز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو۔ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، نماز کی توجہ دلاؤ، مسجد کے چکر لگاؤ۔ عورت ہے تو اپنی بچیوں کو تربیت کرائیں، مرد ہیں تو مساجد کے چکر لگائیں۔ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نہ پڑھنے پر مارو۔ عورت ہے تو بچی کے اوپر تینبی کرے، یعنی کہ غصہ کرے۔ بچہ ہے تو باپ تربیت کرے۔ اور 12 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ اب اس مقام تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اب ان کو نماز فرض قرار دی، ہم نے ان کو روزہ فرض قرار دیا،
ہم نے ان کو زکوٰۃ فرض قرار دی، ہم نے اب ان کو حج فرض قرار دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ پڑھنے پر مارو، تنبیہ کرو، اپنی اولاد کو نمازی بناؤ۔ اسی گزشتہ جمعے میں نماز کے بارے میں چند ارشاد عرض کیے گئے تھے، کیونکہ بہت بڑی شے ہے، ایک نشانی ہے، ایک ثبوت ہے، ایک گواہی ہے، ایک وکیل ہے نماز۔ اگر یہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، سارے ارکان فیل ہے، فیل۔ جیسا کہ کنڑ میڈیم میں سب سے پہلے سبجیکٹ کنڑ کا ہوتا ہے، جیسے کہ اردو میڈیم میں سب سے پہلے سبجیکٹ اردو کا ہوتا ہے، جیسے کہ انگلش میڈیم میں سب سے پہلے سبجیکٹ انگلش کا ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے نیچے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ایماندار ہونے کی نشانی ہی نماز ہے، اگر یہ نہیں ہے فیل ہے، فیل فیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی ان کو کہو اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو پڑھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے بدن کی طرح ہے، جسم کی طرح ہے۔ جب ہمارے اعضاؤں کو، جب ہمارے ایک پیر کے انگلی کو درد ہوتا ہے تو ہمارے سارے بدن میں درد ہوتا ہے۔ جب ہمارے ایک ہاتھ کی انگلی کو درد ہوتا ہے تو سارے بدن کو درد ہوتا ہے۔ ہمیں کہیں چوٹ لگتی ہے تو جہاں چوٹ لگتی ہے اس کو درد نہیں بلکہ سارے اعضاؤں کو درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل بھی جلتا ہے، اس کا دل بھی جلتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والا کا بھائی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بدن کی مثال دے کر کے فرمائی ہے، جب تمہارے بدن میں کسی اعضاء کو چوٹ لگتی ہے تو تم اس کو کاٹ کاٹ کر پھینک نہیں دیتے بلکہ اس کو مرہم پٹی لگائی جاتی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو دوائی درد کر جھاڑ پھونک کرنے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تمہارے بدن میں کسی ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دین بھی وہی ہے، ایک دیندار دوسرے دیندار کا بھائی ہے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ فرمایا السلام قبل الکلام، میں نے ابھی احادیث سے بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، جیسا کہ کریم، رحیم، ستار، غفار، ودود، جیسے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں،
ویسے ہی اللہ رب العالمین کے ان میں سے ایک نام ہے سلام۔ سلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھیلاؤ۔ پھیلانے کا مطلب یہ ہے آج امیر غریب کو نہیں کہتا، غریب امیر کو نہیں کہتا، بلکہ یہ تو مطلب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے تو صرف مطلب کے لیے استعمال کیا ہے۔ جب اللہ فرماتے جب تو اس کو مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کو اوندھا کرنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ شروعات میں تو اتنے سلام ٹھوکتا ہے کہ سلام کا جواب بندہ دے دے کر کے تھک جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور انت میں آخر میں اللہ نے جو فرمایا تھا وہی ہو کر کے رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا نیت کے لیے، ثواب کے لیے، اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اگر اس کو پھیلایا جائے، اللہ نے فرمایا جو سلام کرتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے، جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو بھی فائدہ ہے۔ 30 نیکیاں اور سلام کرنے والے کو 30 نیکیاں اور سلام کا جواب دینے والے کو بھی 30 نیکیاں۔ جو جلدی پہل کرتا ہے تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہم نے تو شکلیں پڑھنا شروع کر دی ہے، جو میرے مطلب کا نہیں میں اسے سلام نہیں کروں، جو میرے فائدے کا نہیں میں اس کو سلام نہ کروں، جو میرے کام کا نہیں میں اسے سلام نہ کروں۔ بھئی اللہ کی ذات اس مالک کائنات، اس وحدہ لا شریک کے ہم کب کام آئے؟ ہم اس کے کب کام آئے؟ کبھی کام نہیں آئے۔ بس ہم نے 1500 روپے خرچ کر دیے، بس اللہ ہمارے ذمے ہے، سارے کاغذات پر اللہ کی ذات مہر لگا کر کے چھوڑ دے گی، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے۔ جیسے ہم ان پڑھ، ہم جاہل ہیں، اللہ کی ذات کو بھی نعوذ باللہ من ذالک ہم ان پڑھ اور جاہل سمجھتے ہیں، یہ سارے کام میرے ہی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا والوں سے محبت بھی کرو تو مجھ خدا کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے محبت کرو، اور دنیا والوں سے جب نفرت کرو تو مجھ خدا کی ذات کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے بھی نفرت کرو۔ دونوں چیزیں اللہ کی یہاں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہوں، اور جس سے میں ناراض ہوتا ہوں تو اس سے دین چھین لیتا ہوں، اس سے ایمان چھین لیتا ہوں، ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، ایمان سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایمان کی بات اس کے ذہن میں بیٹھتی نہیں، ایمان اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اور میں جس کو دین کی سمجھ، ایمان کی سمجھ عطا کرتا ہوں اس کو ایمان کی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، ایمان میں اس کو مزاج آنے لگتا ہے، نمازوں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، دین کی باتوں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ حقیقت ہے۔ فرمایا میں نے شروع میں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، بیٹھو۔ وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَمَكَرُوا، اور ان نافرمانوں نے، وَمَكَرُوا، اور ان نافرمانوں نے، اور ان نافرمانوں نے، نافرمان کون ہیں؟ جو اللہ کی ذات کو جھٹلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلایا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو جھٹلایا، اس کو نافرمان کہتے ہیں، اس کو نافرمان کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور ان نافرمانوں نے، اور ان نافرمانوں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ،
ومکر اللہ، خفیہ تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی، خفیہ تدبیر کی، اور ان نافرمانوں نے خفیہ تدبیر کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور ان نافرمانوں نے خفیہ تدبیر کی۔ ہر پیغمبر کے واقعات کو اٹھا کر کے دیکھ لو، علماء دین سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَكَرُوا، اور ان نافرمانوں نے خفیہ تدبیر کی، میٹنگ بنائی، مشورہ کیا، اپنی جماعت بنائی، اپنی تدبیر کی، اپنی مشورہ کیا، اپنی میٹنگ کی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر قرآن مجید میں اس کا پورا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، اور ان نافرمانوں نے خفیہ تدبیر کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ تم اپنے اتھکھنڈوں میں، تم اپنے لوگوں میں، تم اپنی جماعت میں، تم اپنے لوگوں میں تدبیر کرتے ہو، مشورہ کرتے ہو، میٹنگ کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بھی مشورہ کیا ہے، میں نے بھی خفیہ تدبیر کی ہے، میں نے بھی ایک میٹنگ بنائی ہے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے بہتر تدبیر کرنے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے مشورہ کیا، تدبیر کی، میٹنگ جمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے، اپنے راستے سے اس کو نکالا جائے، اپنے راستے سے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارا گھاٹا ہے، ہمارا نقصان ہے، ہمارا نقصان ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے سے نہ ہٹائیں تو وہ اپنا دین نافذ کر کے رہے گا، وہ اپنا دین ثابت کر کے رہے گا، اور ہماری تو اتھو کرنی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ہم تدبیر بنائیں گے، ہم خفیہ تدبیر بنائیں گے، ہم خفیہ مشورہ کریں گے، ہم میٹنگ کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کا کیا کیا جائے۔ اور جن لوگوں نے جو کرنا تھا، جو مشورہ کرنا تھا، جو میٹنگ کرنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین، میں سب سے زیادہ بہتر، میں سب سے زیادہ اچھی، میں سب سے زیادہ اچھا میٹنگ، میں سب سے زیادہ اچھا مشورہ کرنے والا ہوں، میرے جیسا مشورہ کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا ہم نے بھی مشورہ کیا ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس جس جگہ پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے مناجات کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے جو مشورہ کیا تھا، ان لوگوں نے جو تدبیر کی تھی، وہ سارے کے سارے اکٹھا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے اس مکان میں پہنچے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نافرمانوں میں ایک بڑا نافرمان تھا، ان نافرمانوں میں سب سے بڑا نافرمان تھا، جنہوں نے جتنی بڑی تدبیر کی تھی رات و رات، جنہوں نے جتنا بڑا مشورہ کیا تھا رات و رات، جتنے اتھکھنڈ انہوں نے جمایا تھا، اس سے اچھا اور تدبیر کرنے والا ان نافرمانوں میں سب سے بڑا نافرمان تھا۔
وہ آئے دروازے کے سامنے، گھر کے سامنے آیا تو اس ہاتھ اوپر اٹھا کر کے کہا کہ میں لاؤں گا عیسیٰ کو اندر سے باہر، میں لاؤں گا عیسیٰ کو اندر سے باہر، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ آج انعام کے چکر میں، واہ کے چکر میں، اپنی عزتوں کے چکر میں، اپنی آبروؤں کے چکر میں ہم نے اپنا خود نقصان کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود نقصان اٹھایا ہے۔ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود اپنے آپ کو ڈھا کر کے اپنی زندگیوں کو ہم نے خود نقصان میں ڈال رکھا ہے۔ خود نقصان اٹھانا پڑے گا لاسٹ میں جا کر کے۔ ان ساروں میں اس جماعت میں سے ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ کو پکڑ کر کے میں باہر لاؤں گا، مجھے سب سے بڑا انعام ملے گا۔ فائدے کے چکر میں، انعامات کے چکر میں سامنے والا کیسا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا، کسی کو پتہ نہیں۔ دلوں کی بھیدوں کو تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ تیرا چہرہ جیسا بھی ہوگا، کالا ہو، گورا ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، ناک چپٹی ہو، چوڑی ہو، لمبی ہو، آنکھیں اچھے ہو، گال کیسے ہو، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے۔ بھائی اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، فلاں کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، ہم کون ہو سکتے ہیں شکلوں کا اچھا برا کہنے والا؟ اللہ نے فرمایا کہ ساری شکلیں میری بنائی ہوئی ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بنا، پتلے کو تیار کر، سارے پتلے کو تیار کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا ایک چہرہ ہے، چہرہ اس کو چھوڑ دے، سارے بدن کو، ہاتھ، پیر، یہ گردن سے لے کے پیر کے ناخن تک سارا اعضاء، سارا حصہ اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہے، یہ سارا تم بناؤ، یہ سارا تم بناؤ۔ اور جب چہرے کی باری آئی، فیس کی باری آئی، آنکھ، ناک، کان کی باری آئی، منہ کی باری آئی تو اللہ نے اس کو چھوڑ دے، یہ میری ذمہ واری ہے، اس کو میں بناؤں گا، اس کو اچھے ڈھانچے میں ڈال کر کے بناؤں گا۔ ساری دنیا میں دیکھ لو، ایک شکل دوسرے سے نہیں ملتا، تھوڑا سا اللہ کی ذات نے فرق ڈال کر کے رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا ان نافرمانوں نے جو بڑی خفیہ تدبیر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی، راتوں رات مشورہ کر کے ایک جماعت بنا کر کے عیسیٰ علیہ السلام جہاں عبادت کرتے تھے وہاں آئے۔ اس جماعت میں سے ایک سب سے بڑا نافرمان تھا، سب سے بڑا نافرمان۔ اس دور میں بھی نافرمانوں کی کمی نہیں تھی، آج بھی کمی نہیں ہے، آج بھی ہے، آج بھی کمی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ نبیوں کو قتل کیا، ایک دن میں 70 نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ہاں، آج ہمارا زبان سے سننا آسان ہے، زبان سے کہنا آسان ہے، کان سے سننا آسان ہے، عمل کر کے دیکھو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنی کٹھن مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ دین اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کے سامنے آپ محبوب ہیں کہ اللہ کا دین محبوب ہے؟ ابھی میں نے شروع میں بتایا تھا نا، محبت کرو بھی تو اللہ کے لیے، نفرتیں بھی کرو، دشمنی بھی کرو تو اللہ کے لیے، دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں اندر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے، ہر مذہب کہتا ہے۔ اگر نہیں کہتا تو الگ بات ہے۔ ہم نے صرف چہرے دیکھنا شروع کیا ہے، یہ میرے کام کا ہے، السلام علیکم، یہ میرے کاروبار کے فائدے کے لیے ہے، السلام علیکم، یہ میرے کام کا ہی نہیں ہے تو میں اس کو بازو کہہ کو بٹھاؤں،
ایک شخص ہے ہمیں خرچہ دیتا ہے تو میں اس کو بار بار سلام کروں گا، ایک آدمی کام کا ہے میرے اس کو بار بار چکر میں لگاؤں گا، یہ فلاں کام کا ہی نہیں تو میں اس کو کہہ کو بیٹھوں، یہ ہماری سوچ ہے۔ آج ہمارے اندر پیدا ایک بھائی دوسرے بھائی کا کام نہیں آتا تو سمجھ لو وہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک شخص کی بات ہے، وہ شہر میں رہا کرتا تھا، اپنے بھائی کے کام کی وجہ سے گھر کے کام کے لیے فون لگایا کہ بھائی فلاں کام ہے تو میرا فلاں کام کو انجام دے۔ ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، اب یہاں کیا پیدا ہوئی؟ نفرت۔ بھائی میرے تو کس کام کا ہے ہی نہیں، میں کھیت تیرے حوالے، مکان دکان تیرے حوالے، گھردار تیرے حوالے، ماں باپ تیرے حوالے، ساری چیزیں میں نے تیرے حوالے کی ہیں۔ میں نے گاؤں ساری چیزیں چھوڑ کر کے شہر گیا مال کمانے کے لیے، اب کچھ ضرورت پیش آتی ہے تو مجھے فون کرنا پڑتا ہے اور تجھے اطلاع دینا پڑتا ہے۔ میں نے ایک بار دیکھ لی، دو بار دیکھ لی، تین بار دیکھ لی، جب تو میرے کام کا ہی نہیں ہے تو میرا تیرا رشتہ ختم ہے، میرا تیرا رشتہ ختم ہے۔ ہم نے بھائیوں کے رشتوں کو ختم کیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ بھائی ہمارے کام کا نہیں ہوتا تو ہم رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اسلام کے لیے، دین کے لیے یہاں یہ چیز قائم نہ کرو۔ وہ الگ بات ہے، دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ ماں باپ، بھائی برادر، بیوی بچے، کاروبار، دھن دولت، سونا چاندی، روپیہ، کھیت باڑی، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، اسلام دین ایک طرف ہے، نماز ایک طرف ہے۔ جس جماعت آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر، اس میں سے ایک ڈینجر آدمی با، جیسے آج نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے محل گھر کے باہر جہاں عبادت کرتے ہیں وہ باہر آئے، ایک جماعت آئی قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس جماعت میں سے ایک شخص تھا، میں قتل کروں گا، میں پکڑ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو لا کے تمہارے حوالے کروں گا، عیسیٰ کو پکڑ کے میں تمہارے حوالے کروں گا، مجھے زیادہ انعام ملے گا۔ انعام کے چکر میں لوگ آج بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کو 100 روپے دیتا ہے تو کوئی اگر 200 دیتا ہے تو انعام کے چکر میں سارا ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتے ہیں۔ جب انعام کی باری آتی ہے تو زندگی ختم ہے۔ وہ سوچا مجھے بڑا انعام ملے گا، میری عزت ہوگی بادشاہ کے سامنے، میری آبرو ہوگی بادشاہ کے سامنے، میرا بڑا رتبہ ہوگا بادشاہ کے سامنے، لیکن یہاں کتنا گھاٹا ہے، کتنا نقصان ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس نے آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اندر پکڑنے کے لیے، روم میں داخل ہو گیا، لائٹ کا تو دور نہیں تھا، شکر ہے مالک کا لائٹ ہے، اندھیری رات تھی، لائٹ نہیں تھا، وہ اندر داخل ہوا، چاروں طرف چکر لگایا تو عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی نہیں وہاں پر۔ قرآن کہتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر آج بھی زندہ رکھا ہے۔ آج نہیں سنتے یسوع آنے والا ہے، سنتے نا؟ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئے گا۔ ہر مذہب کی کتابوں میں ہر نبی آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی والے کہتے ہیں کہ ہمارا عیسیٰ مسیح آئے گا، اور ہندو مذہب کے لوگ کہتے ہیں ہمارا کل کی اوتار آئے گا، اور مسلمان کہتا ہے کہ ہمارا آخری پیغمبر آئے گا۔ ہر مذہب میں ہر مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر مذہب میں ایک ایک پیغمبر آخری انت میں، دنیا کے انت کے وقت قیامت کے قریب بھیج کر کے رہوں گا۔ کس لیے دنیا ناسمجھ ہو جاتی ہے، ظلم
عام ہو جاتا ہے، قہر عام ہو جاتا ہے، ستم عام ہوتا ہے، لوگ ظلم ڈھاتے ہیں، تو اس وقت میں اللہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ اور ان سب کا سردار، ان سب سے بڑا، ان سب سے ایک الگ ایک چیز آئے گی جس کو ہم دجال کہتے ہیں، جس کو ہم دجال کہتے ہیں۔ دجال ابھی تو آیا نہیں، ابھی اس کی نشانات ہیں دنیا میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکڑنے آیا روم کے اندر جہاں عبادت کر رہے تھے، اندھیرا تھا، چاروں طرف نگاہ ماری تو عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور آج تک بھی چوتھے آسمان پر ہے، قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو انعام کی چکر میں میرے پیغمبر کو پکڑنے آیا ہے، میرے رسول کو پکڑنے آیا ہے، میرے نبی کو پکڑنے آیا ہے، تو نے تیری تدبیر کی ہے۔ وَمَكَرُوا ان نافرمانوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان نافرمانوں نے بڑی تدبیر کی، بڑا مشورہ کیا، اور میں خدا نے بھی بڑا مشورہ کیا، میں اللہ نے بھی بڑا مشورہ کیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میں سب سے اچھا مشورہ کرنے والا ہوں، میں سب سے اچھا بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ وہ آیا پکڑنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، وہ چاروں طرف نگاہ میرا ملے ہی نہیں، تو جو پکڑنے کے لیے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ کی شکل بنا دیا۔ اب باہر جو حضرات سمجھدار حضرات ٹھہرے تھے، اب وہ فکر پیدا ہوئی کہ ہمارا بندہ گیا تو گیا، کدھر گیا؟ اب ایک انسان کو ہم دکان بھیجیں گے، جا بھائی چاکلیٹ لے کر آ، وہی 2 منٹ 3 منٹ میں واپس آئے گا، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو فکر پیدا ہوتی نہیں، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بھائی کدھر گیا، میرا شوہر کدھر گیا، میری بیٹی کدھر گئی، فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جو باہر جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑی فکر پیدا ہوئی کہ ہمارا بندہ گیا تو گیا، کدھر گیا؟ اندر جو گیا روم میں عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے، اب تک باہر نہیں آیا، ہوا تو کیا ہوا ہوگا؟ سبھی کے سبھی ایک ساتھ اندر آئے، سب کے سب ایک ساتھ اندر آئے، تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص کھڑا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں۔ اب پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور جو پکڑنے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل کو عیسیٰ کی شکل بنا دیا۔ پکڑ لو عیسیٰ علیہ السلام ہے، پکڑ لیے، پکڑ کر باہر لگ جا کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ وَمَكَرَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہوں، میں سب سے اچھا مشورہ کرنے والا ہوں۔ ان نافرمانوں نے جو تدبیر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، ان سے اچھا مشورہ اللہ نے کیا۔ جو پکڑنے کی لالچ کی وجہ سے، انعام کی وجہ سے عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لایا تھا، اندر پکڑنے کے لیے آیا تھا، اس کو عیسیٰ کی شکل بنا کر کے اللہ ایسی منہ کی کھانی پڑی، ایسی منہ کی کھلائی، ایسا مار کھلایا، عیسیٰ کی جگہ اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ آج تک بھی حل نہیں ہوا ان کا مسئلہ۔ نقطے کی بات ہے، آخری اگر سمجھ میں آئی تو بہت بڑا اچھا ہوگا۔ آج تک بھی ان کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں جس بندے کو عیسیٰ کو پکڑنے کے لیے روم میں بھیجا تھا، اب ایک عیسیٰ ہونا، ایک ہمارا بندہ ہونا، کتنے جنے ہونا؟ 2 جنے، وہاں ہے 1 جنا۔ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں گیا؟ اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اسی کے اندر حسد میں، جلد میں یہ لوگ ویسے ہی قیامت تک رہیں گے، اور انت میں عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے فیصلہ کریں گے۔ انت میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور سارے نافرمانوں کو سکھائیں گے، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ہر نبیوں کے واقعات وہی ہے، ہر پیغمبروں کے واقعات قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں تم جس طرح مکر کرتے ہو، تم جو اپنی تدبیریں بناتے ہو، تم جو اپنے ہتھکنڈے جمع کرتے ہو، تم جو اپنے مشورے کرتے ہو، میں خدا بھی اپنا مشورہ کرتا ہوں۔ تم لوگوں میں مشورہ کرتے ہو، میں اپنے پاک فرشتوں میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتا ہوں۔
میں اکیلا نہیں ہوتا، میں اپنے پاک فرشتوں میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتا ہوں۔ لوگوں، تم اپنا مشورہ جاہلوں میں کرتے ہو، تم اپنا مشورہ ان پڑھوں میں کرتے ہو، تم اپنی تدبیریں بے وقوفوں میں کرتے ہو، تم اپنی تدبیریں تم اپنی چالاکیں ناسمجھوں میں کرتے ہو۔ میں اپنی تدبیریں، میں اپنا مشورہ پاک فرشتوں میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، موت لانے والا فرشتہ ہے، پانی برسانے والا فرشتہ ہے، پیغام اللہ کا آسمان سے دنیا میں لانے والا فرشتہ ہے، موت لے کر کے جانے والا فرشتہ ہے۔ ایسے فرشتوں کو لے کر کے میں اپنی تدبیر کرتا ہوں، میں اپنا مشورہ کرتا ہوں۔ تمہارا ظلم اگر حد سے بڑھ جاتا ہے تو میں ایسے ہی مشورہ کرتا ہوں جیسا ایک عیسیٰ کی شکل میں دوسرے کو عیسیٰ علیہ السلام بنا دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بدن، ہمارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، ہمیں ایک ہاتھ کی ایک انگلی کو جب درد ہوتا ہے تو سارے بدن کو درد ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر صاحب میری انگلی دکھ رہی ہے، یہیں انجیکشن دو، یہیں مرہم پٹی لگاؤ، یہیں دوا لگاؤ۔ درد ہاتھ میں ہوتا ہے، گولی منہ سے کھاتا ہے، درد ہاتھ کا کم ہوتا ہے۔ پیر میں درد ہوتا ہے، گولی منہ سے کھاتا ہے۔ سر میں درد ہو، گولی منہ سے کھاتا ہے۔ کہیں بھی درد ہو، گولی منہ سے کھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تمہارے ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ پیر کی ایک انگلی کو چوٹ پہنچتی ہے تو سارے بدن کو درد ہوتا ہے، سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، سارے بدن کو درد ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طریقے سے تمہارا اسلام کا دین کا ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے۔ تم اس کو اپنی حفاظت میں رکھو، تم اس دائرے کو اپنی حفاظت میں رکھو، آگے جا کر کے تم بڑے کامیاب بنو گے، آگے جا کر کے تم بڑے کامیاب بنو گے۔ اگر اس کو ناکام رکھو گے تو آگے جا کر کے تم گمراہی کے دلدل میں پھنسو گے، ایسا پھنسو گے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خدا بھی اس میں سے نکالنے والا نہیں ہے، میں نے تمہارے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔